مچھلی کو پانی سے مودت ہے، مینڈک کو محبت ہے۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ یعنی مینڈک خشکی پر بھی زندگی گزار سکتا ہے اور پانی پر بھی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن مینڈک جہاں خوش ہوتا ہے وہ پانی ہوتا ہے، جہاں پھلتا پھولتا ہے وہ پانی ہوتا ہے۔ لیکن مینڈک کو اگر پانی نہ ملے تو خشکی پر بھی زندگی گزار لیتا ہے۔ پس مینڈک کو پانی سے کیا ہے؟ محبت ہے، محبت ہے، پیار ہے۔ اور مچھلی کو پانی سے مودت ہے۔ مچھلی کیا کرتی ہے؟ مچھلی کو پانی سے اگر جدا کریں، مچھلی کا رشتہ اگر پانی سے توڑیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ یہاں آپ کے اس علاقے میں تو یہ مچھلی والی مثال زیادہ سمجھی جاتی ہے۔ مچھلی کا رشتہ جوں ہی پانی سے ٹوٹتا ہے، مچھلی تڑپنا شروع کر دیتی ہے، تڑپنا شروع کر دیتی ہے۔ بس اس کے بعد جو زندگی ہوتی ہے وہ تڑپ تڑپ کے دے دیتی ہے۔ ہمیں کہا تم اہل بیت سے مودت کرو، مودت کرو۔ اس جملے کو کھولوں، مودت کرو، مودت کرو۔ اللہ اکبر، یہ دو سورہ ہے، اللہ اکبر۔ اگر تمہارا ایک لمحے کے لیے اہل بیت سے رشتہ ٹوٹے تو تمہیں تڑپنا شروع کر دینا چاہیے۔ اللہ، ایک لمحے کے وہاں سے تڑپنا شروع کر دیتے۔ اور میں نے پچھلے دنوں میں ایک بات کی تھی، کل بھی شاید کی تھی، ہمارا تو ایک نازک اور باریک سا دھاگا ہے جو اہل بیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کہاں تڑپ تڑپ کر انسان کو مر جانا چاہیے۔ یہاں پر اہل بیت کی مودت مانگی گئی ہے۔ زندگی رہی انہی دنوں میں شاید اس موضوع پہ پڑھوں، آج میں اس کو مثال کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ مودت کیا ہے اہل بیت کی؟ ان کی مودت مانگی گئی ہے۔ جب یہ کہا ان سے اتنا عشق کرو، اتنا پیار کرو، اتنی محبت کرو، پھر اطاعت کا کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ ان کی پیروی کرو، ان کے پیچھے چلو، ان کی اطاعت کرو۔ کیوں؟ آپ کا محبت کا اتنا مضبوط رشتہ ان سے جوڑ دیا، کہا ایک لمحے کے لیے بھی ان کی محبت سے باہر نہ جاؤ۔ جب انسان ایک لمحے کے لیے ان کی محبت سے باہر نہیں جائے گا تو ایک لمحے کے لیے گناہ نہیں کرے گا، ان کی اطاعت میں رہے گا، ان کی منشا میں رہے گا، ان کی رضا میں رہے گا، ہے نا، ان کی مرضی میں رہے گا، ان کی مشیت میں رہے گا۔ یہ بات کافی تھی پروردگار جو تو نے سورہ شورى میں کہہ دی ہے، مزید کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر کیوں کہا کہ ایمان والو اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو اور اولو الامر کی بھی اطاعت کرو؟ اب تو اطاعت کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جب آپ اتنے بڑے عاشق بن گئے، میں عاشق کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتا لفظ مودت کے لیے، مودت ایک لفظ ہے۔ چلو کھول دیتا ہوں اس کو تھوڑا سا، چونکہ میں نے بات شروع کی ہے۔ دیکھیں مودت کیا ہے، ہمیں حکم ہے ان سے مودت کرو، ٹھیک ہے۔ مودت کی تعریف کر رہا ہوں، ایک میں نے مثال سے تعریف کی مچھلی اور مینڈک کی۔ ابھی قرآن کیا کہتا ہے، معصومین کے فرامین کیا کہتے ہیں مودت کو، مودت کیا ہوتی ہے؟ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ فرمایا تم دنیا میں چلے جاؤ گے، جب دنیا میں جاؤ گے تو تمہیں بہت ساری محبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سن رہے ہیں؟ انسان جب دنیا میں آتا ہے بہت ساری محبتوں میں پھنس جاتا ہے، بہت ساری محبتوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ چند ایک میں گنتا ہوں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے، یہ کوئی علمی بات نہیں ہے، یہ عام بات ہے جو میں کر رہا ہوں، صرف تھوڑا سا کرنا چاہتا ہوں، الارم دینا چاہتا ہوں، ایک تنبیہ کرنا چاہتا ہوں، ایک ہوشیاری کے لیے، انسان کی بیداری کے لیے بات کہنا چاہتا ہوں۔ کن محبتوں میں انسان دنیا میں آ کے گرفتار ہو جاتا ہے؟ ہاں، اولاد کی محبت، ٹھیک ہے، اولاد کی محبت میں
گرفتار ہو جاتا ہے. ہو جاتا ہے گرفتار. اولاد کی محبت, بیوی کی محبت, اس میں بھی گرفتار ہو جاتا ہے انسان. ماں باپ کی محبت, اس میں بھی گرفتار ہو جاتا ہے. بہن بھائیوں کی محبت, اس میں بھی گرفتار ہو جاتا ہے. بڑی محبتیں ہیں. اقتدار کی محبت, کرسی کی محبت, حکمرانی کی محبت, اس محبت میں بھی انسان آ کے گرفتار ہو جاتا ہے. مال سے محبت, ثروت سے محبت, دولت سے محبت, ٹھیک ہے, اس میں بھی آ کے انسان گرفتار ہو جاتا ہے. اچھے اچھے کھانوں سے محبت, اس میں بھی آ کے انسان گرفتار ہو جاتا ہے. اپنے نفس سے محبت اور نفس کی خواہشات کو پورا کرنا. نفس کبھی کیا کہتا ہے, کبھی کیا کہتا ہے, کبھی کیا کہتا ہے. اس نفس سے محبت یعنی اپنے آپ سے محبت, اپنے آپ سے محبت. یہ ساری محبتیں, پھر نہیں گنتا, تکرار نہیں کرتا, یہ ساری محبتیں انسان کے سامنے آتی ہیں. بیٹے کی محبت آتی ہے, کیا کرتی ہے؟ توجہ فرمائیں گے. بیٹے کی محبت انسان کو حلال کمانے کا پابند نہیں رہنے دیتی. ہوتا ہے اس طرح؟ امام سجاد نے فرمایا اس طرح ہو جاتا ہے. انسان اپنی اولاد کی محبت میں, بیٹی بیٹے کی محبت میں سفید و سیاہ کرتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے. جو ایک شخص چور ہے, ڈاکو ہے, لٹیرا ہے, رازن ہے, وہ بھی یہ کام اس لیے کرتا ہے کہ جا کر اپنے بچوں کا پیٹ بھرے. بچوں سے محبت ہے اس کو, ٹھیک ہے, یہ بچوں کی محبت ہے. اسی طرح بیوی کی محبت ہے, ماں باپ کی محبت ہے. انسان اس ماں باپ کی محبت کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے, ٹھیک ہے. مال سے محبت, دنیا سے محبت, اپنے آپ سے محبت, اپنے نفس سے محبت. میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, حالانکہ یہ پورا موضوع ہے. یہ محبت کیا ہے؟ ایک پہلے مثال دوں, یہ محبت کیا ہے. میں نے پہلے بھی جملہ کہا تھا, بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي وَأَهْلِي وَمَالِي وَأَوْلَادِي وَنَفْسِي. پچھلی 2 دن کی گفتگو میں ہم اپنے ایک معصوم کو مخاطب کر کے زیارات میں کہتے ہیں, او مولا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي, میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں, وَأَهْلِي, میری زوجہ, میری بیوی, وَمَالِي, میرا مال, وَأَوْلَادِي, میری اولاد, وَنَفْسِي, میری جان قربان ہو جائے. یہ کون سا نعرہ ہے جو ہم لگا رہے ہوتے ہیں؟ کبھی توجہ کی ہے؟ یہ وہ نعرہ ہے جسے نعرہ مودت کہا جاتا ہے. یہ نعرہ مودت صرف ہم لگا رہے ہوتے ہیں. ناراض تو نہیں ہوگے نا؟ اس نعرہ محبت کو ہم صرف لگاتے ہیں, صرف لگاتے ہیں, زبان سے صرف لگاتے ہیں. اب تکرار ہو جائے گا, وہی اقبال والی بات پھر نہیں کہتے, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمانی تو کچھ بھی نہیں ہے. زبان سے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہے, اس نے کہا اقبال کی اپنی رضا, کچھ بھی نہیں ہے. عمل سے کر کے دکھاؤ. اچھا, مودت کیا ہے؟ مودت کی بات کر رہے تھے, بس مودت کی تعریف سن لیں. مودت وہ چیز ہوتی ہے جس پر یہ ساری محبتیں قربان کر دی جائیں. ساری محبتیں خیرات کریں, ساری محبتیں نثار کر دیں. توجہ, ساری محبتوں کو پسے پشت ڈال دے, پیچھے کر دے, دور ہو جاؤ. میرے بیٹے مجھ سے دور ہو جاؤ, میرے ماں باپ دور ہو جاؤ. یہ دور ہونا یعنی قربان ہو جاؤ. ایک طرف سے ساری محبتیں ہیں, 5, 6, 7, 8, 10 قسم کی محبتیں. ایک طرف سے مودت ہے. ہاں, توجہ فرمائیں گے. جس ہستی سے مودت کر رہے ہیں وہ ہستی ہمیں اگر اپنی طرف بلا رہی ہے تو ماں کو چھوڑنا پڑ جائے گا. ایسے ہی ہے, بیٹوں کو چھوڑنا پڑ جائے گا, بیوی کو چھوڑنا پڑ جائے گا. کیوں؟ صاحب مودت بلا رہا ہے. کیا صاحب مودت ہمیں بلاتا ہے؟ ہاں, 24 گھنٹے ہمیں بلاتا ہے صاحب مودت. کبھی کہتا ہے آزان ہو گئی ہے, اول وقت میں آؤ, آ کے نماز پڑھو. یہ صاحب محبت کہتا ہے, صاحب مودت سوری کہتا ہے. اسلام کا ایک ایک حکم جو ہے
وہ حقیقت میں صاحب مودت کا حکم ہے.